فاسٹ فوڈ ایک ایسا تیار کھانا ہوتا ہے جو ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ وغیرہ میں بہت جلد تیار شدہ حالت میں پیش کیا جا سکے۔ دیگر کھانوں کے مقابلے میں یہ خوراک عام طور پر کم غذائیت کی حامل مگر مہنگی ہوتی ہے۔ آج کل کے لوگ بالخصوص نوجوان طبقے اور بچوں میں فاسٹ فوڈ کھانے کا رجحان خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ فاسٹ فوڈ کی تاریخ بہت پرانی ہے اور اس کا آغاز 18ویں صدی میں امریکہ سے ہوا۔ ابتدا میں مختلف غیر معیاری قسم کے برگر وغیرہ دستیاب تھے، مگر 19ویں صدی میں وائٹ کیسل نامی پہلی فوڈ چین بنی۔ اس کے بعد میکڈونلڈ برادرز نے 1948 میں یعنی 1948 میں اپنی فوڈ چین میکڈونلڈز کا آغاز کیا۔ فاسٹ فوڈ میں بہت زیادہ یا ضرورت سے زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں جو کہ موٹاپے کا باعث بنتی ہیں اور ان کی وجہ سے کولیسٹرول میں اضافہ اور ہارمونز میں تبدیلی جیسے مختلف مسائل بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جبکہ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ جن میں برگر اور پیزا بھی شامل ہیں، ان کے استعمال سے ڈپریشن کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق فاسٹ فوڈ کھانے والے افراد میں ڈپریشن کی شرح دوسرے افراد کی بنسبت 50% تک زیادہ ہوتی ہے۔ مختلف فاسٹ فوڈ یعنی برگر، پیزا وغیرہ انسانی جسم میں جلدی ہضم نہیں ہوتے، جس کے باعث فاسٹ فوڈ کھانے والے افراد میں دل کے امراض زیادہ پائے جاتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کھانوں میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جو خون میں کولیسٹرول پیدا کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ہفتے میں 4 سے 5 یا اس سے زیادہ فاسٹ فوڈ استعمال کرنے والے افراد میں دل کی بیماری کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ کی تیاری کے دوران ایسے کیمیکل اجزاء بھی شامل کیے جاتے ہیں جو صحت کے لیے نہایت مضر اور خطرناک ثابت ہوتے ہیں، جو کھانے والوں کو کینسر، ڈائبٹیز اور قبض جیسی بیماریوں میں مبتلا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق 1 سال کے دوران فاسٹ فوڈ کھانے والے لوگوں کے وزن اور سائز میں دوسرے افراد کی بنسبت اضافہ ہو جاتا ہے۔ فاسٹ فوڈ میں کیلوریز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کو بہت زیادہ کیلوریز مہیا ہوتی ہیں، جسم پھولنے لگتا ہے اور انسان سست ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فاسٹ فوڈ ہمارے دماغ کی بھوک لگنے کے حس کو متاثر کراتے ہیں۔ ٹورنٹو یونیورسٹی کے ایک تحقیقی جریدے کے مطابق فاسٹ فوڈ کے استعمال ہونے والے کھانوں میں ایک خاص قسم کا کیمیکل استعمال ہوتا ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے، اور یہ کیمیکل انسانی خون میں آسانی سے منتقل ہو کر مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک اور عالمی رپورٹ کے مطابق زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے والے افراد میں دمہ اور الرجی کی بیماری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پیزا چھوٹے بچوں کے لیے بے حد نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے جسم اور دماغ دونوں نشو و نما کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں موجود نقصان دہ مادے ان کی بڑھتی ذہنی نشو و نما اور جسمانی صلاحیتوں کو روک دیتے ہیں اور ان کی صحت مندانہ نشو و نما کو ٹھیک طریقے سے مکمل نہیں ہونے دیتے۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے محققین کی ایک تحقیق کے مطابق جنک فوڈ کا زیادہ استعمال کرنے والے افراد مضر صحت اثرات کا شکار ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ تھیلیٹس نامی کیمیکل جو کہ ایک صنعتی کیمیکل ہے اور فوڈ پیکنگ مٹیریل فاسٹ فوڈ کی تیاری کے لیے دیگر اشیاء میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب فاسٹ فوڈ استعمال کرنے والے افراد کا طبی معائنہ کیا گیا تو ان میں تھیلیٹس نامی کیمیکل کی سطح میں اضافہ پایا گیا، جبکہ ایک اور رپورٹ کے مطابق یہ کیمیکل دمہ، چھاتی کے سرطان سمیت متعدد امراض کا سبب بھی بن رہے ہیں۔ جبکہ تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں اس کیمیکل کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے نظام ہاضمہ میں بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور انسانی جسم میں ہارمون کے نظام کو نقصان پہنچا کر تھیلیٹ مختلف امراض کا سبب بنتا ہے۔ بہت کم عمری یعنی 2 سے 3 سال کی عمر میں ایسے کھانے استعمال کرنے سے یعنی فاسٹ فوڈ استعمال کرنے سے دمے کا خطرہ 39% تک بڑھ جاتا ہے، جبکہ 6 سے 7 سال کی عمر میں فاسٹ فوڈ کھانے سے دمہ ہونے کے امکانات 27% تک بڑھ جاتے ہیں۔ جرمنی کی یونیورسٹی آف ہون کی ایک تحقیق کے مطابق فاسٹ فوڈ
یعنی برگر، پیزا اور فرینچ فرائز وغیرہ کے استعمال کے بعد جسم کا مدافعتی نظام فاسٹ فوڈ کے ساتھ وہی کارروائی کرتا ہے جو بیکٹیریا کی وجہ سے ہونے والی انفیکشن سے نمٹنے کے لیے کرتا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انسانی جسم فاسٹ فوڈ کو دراصل مضر صحت بیکٹیریا سمجھ کر اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے مدافعتی نظام کا حساس ہو جانا، آنتوں کی سوزش، جلن اور ڈائبٹیز سے متعلق مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق اکثر فاسٹ فوڈ کھانے کے باعث جسمانی اور دفاعی نظام کے خلیات وقت گزرنے کے ساتھ زیادہ جارحانہ انداز اختیار کر لیتے ہیں اور پیپٹک السر کا سبب بھی بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں سنگین مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے سرطان، جسے معدے کا کینسر بھی کہتے ہیں، یہ بھی فاسٹ فوڈ کے استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق زیادہ مسالہ دار، زیادہ مرچ مسالوں والے کھانے اور پیزا جیسی کھانے، چپس اور زیادہ نمکیات اور مرچوں والے مختلف اسنیکس ذہنی تناؤ اور السر کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ خون کے دباؤ، جگر کی کارکردگی، خون کی خلیوں اور ان کی گردش پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں ذہنی دباؤ، ذہنی تناؤ، ہائپر ٹینشن جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ انسانی معدے میں صحت کو بہتر رکھنے میں مدد فراہم کرنے والے بیکٹیریا کے تقریباً 3500 مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ کنگز کالج لندن کی ایک تحقیق کے مطابق صحت مند اور متوازن غذا کے استعمال کی بجائے ہر وقت فاسٹ فوڈ کا استعمال معدے میں موجود ان بیکٹیریا کی 1/3 تعداد کو ختم کر دیتا ہے، اور بیکٹیریا کی تعداد میں عدم توازن کے نتیجے میں جسم میں موجود اہم معدنیات جذب نہیں ہو پاتے، اور مختلف امراض جیسے ڈائبٹیز، امراض قلب اور کینسر وغیرہ کا خطرہ بہت حد تک بڑھ جاتا ہے۔ امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ایک تحقیق ہوئی جس کے مطابق چربی اور مٹھاس والی غذائیں جگر اور معدے کی مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہیں، اور ان فاسٹ فوڈ میں موجود چربی اور چینی کا زیادہ استعمال کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جبکہ امریکہ میں ہونے والی ایک اور تحقیق کے مطابق فاسٹ فوڈ کھانے والے افراد جوڑوں کے درد جیسے تکلیف دہ امراض کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق گٹھیا، جو کہ ہڈیوں کے جوڑوں کی بیماری ہے اور اس میں یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار خون میں شامل ہو جاتی ہے، جس سے جلد سوجن کے شکار ہو جاتی ہے۔ سرخ گوشت، سافٹ ڈرنکس، فرینچ فرائز، چینی اور چربی والی اشیاء کا زیادہ استعمال اس مرض کے خطرے کو بڑھا دیتا ہے۔ فاسٹ فوڈ کلچر ہماری صحت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں اس کے نقصانات کو اجاگر کیا جائے اور صحت مند، سادہ اور روایتی کھانے، خصوصاً گھر کے کھانوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں کو فاسٹ فوڈ سے دور رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ قدرتی کھانوں کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس طرح گھروں کے لان میں سبزیاں اگانے کی روایت کو زندہ کیا جانا چاہیے، اور اپنے روزمرہ کے کھانوں میں تازہ سبزیوں، پھلوں، دودھ اور مختلف غذائیت سے بھرپور اشیاء کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ فاسٹ فوڈ کے استعمال کو ترک کیے بغیر مختلف بیماریوں سے تدارک اور ان کی روک تھام ممکن ہی نہیں ہے۔